ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں رمضان المبارک کے جو خصوصی عبادات ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں قیام اللیل کے نام سے، کہ راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس سلسلہ ویڈیو کی پہلی ویڈیو میں نے روزے کا بتایا ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے اہم عبادت روزہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو بتائی جاتی ہے وہ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے راتوں کو جاگنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنا۔ دوسرا عمل قیام اللیل ہے، یعنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں اجر و نیاز کا اظہار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں ان میں ایک یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں۔ سورۃ الفرقان کی یہ آیت ہے، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام اور سجود میں گزرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2009 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 759، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت، اخلاص سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں قیام اللیل رات کی عبادت کا کتنا اجر ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، راتوں کو جاگے اور عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ راتوں کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مستقل معمول تھا۔ صحابہ کرام، تابعین بھی اس کی خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور ہر دور کے اہل علم اور اصحاب اور زاہد تقویٰ کا یہ امتیاز رہا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے تھے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ رات کا یہ تیسرا آخری پہر اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتا اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1145، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اب یہ قیام اللیل کی آپ کو میں نے قرآن پاک سے اور حدیث سے بتایا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ راتوں کو قیام کیا کریں، راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کریں، اور رمضان المبارک میں خصوصاً یہ عبادت کیا کریں۔ آپ سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، اس سے پہلے اٹھ کے کچھ منٹ، کچھ دیر کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ تہجد ادا کر لیں۔ ان حدیث کا آپ کو بتانے کا مطلب ہی یہی ہے، صرف سننے کی حد تک یہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی کہ آپ لوگ سن لیں اور اس پہ عمل نہ کریں، بلکہ جب حدیث آپ کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، آپ ضرور عمل کیا کریں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ راتوں کو قیام کریں گے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے نماز، عبادت سے مراد کہ قیام اللیل سے مراد کہ آپ نے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا ہے۔ تہجد کی اور عبادات بھی کرتے ہیں لیکن تہجد بہت ضروری ہوتا ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور امت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو آپ کے فوت ہو چکے ہیں، جو امت مسلمہ کے لوگ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی رمضان میں ضرور دعا کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔